बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम दिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि दोस्त आप काफ़ी पूछ भी रहे होते हैं इसके बारे में, और ये एक जेन्युइन रीज़न है लड़कों की कि पाकिस्तान में से हम एप्लीकेशन फ़ी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पे करा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है 400 RMB, 500, 600, 800, मैक्सिमम 800 तक होती है। तो वो हम पाकिस्तान में से कैसे पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई चाइना में जानने वाला नहीं है, या अगर कोई है तो किसी के रेफरेंस के जो है थ्रू हम उसे जानते हैं, उस पर हम ऐसे अंधा एतबार नहीं कर सकते। जो भी होते हैं माइंड में चीज़ें जो भी होती हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे आज के। पाकिस्तान में से क्या पहला सवाल तो ये है, क्या होती है फ़ी पे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी एक स्टूडेंट ने पे की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे मैं फ़ी पे मैंने की है। तो मैंने कहा ठीक है। उसने कहा इन्फॉर्मेशन आप ले लें, लड़कों को भी बता दीजिए। कि मैंने कहा ये तो और ही अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए। तो उसका भी एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसने जो बताया है ये सेम टू सेम वैसा ही है, और बाकी रिसिप्ट भी मैंने फ़ी रिसिप्ट भी देखी थी जो उसने पे करवाई थी फ़ीस। तो उसने मुझे सेंड की थी कि ये फ़ी रिसिप्ट है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि अगर अब इसमें दो सवाल आते हैं, दो तरीक़ाकार नहीं, दो इसमें ऐसे समझें कि दो ऑप्शंस होते हैं। जब आप फ़ी सबमिट कराने लगते हैं ऑनलाइन किसी भी यूनिवर्सिटी की, चाइना की यूनिवर्सिटी में फ़ी पे कराते हैं, अगर उसमें दो मेथड होते हैं। एक तो वो कहते हैं या तो आप ऑनलाइन ही यहाँ पे करें, वो मास्टर कार्ड और इस तरह का कुछ जो यूनियन पे या फिर वीचैट अली पे के थ्रू आप फ़ी पे कर सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार होता है। दूसरा होता है कि आपने रिसिप्ट मीन्स कि आपने फ़ी स्लिप अपलोड करनी होती है। जो आपने फ़ी सबमिट कराएंगे उसकी आप स्लिप वहाँ पे अपलोड करेंगे। पहले हम दूसरे तरीके पे बात करते हैं, जो दूसरा तरीका है, उसके बाद पहले तरीके पे आएंगे कि जहाँ पे आपने रिसिप्ट अपलोड करनी है उस पर वो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऑनलाइन फॉर्म ऐसे होते हैं जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड, और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होता है कि रिसिप्ट अपलोड करें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले एक ऑप्शन होता है, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे फ़ी पे करें, और वो है ऑनलाइन पे आपने करनी है। हमने रिसिप्ट के पहले बात कर लेते हैं, जो फ़ी स्लिप आपने अपलोड करनी होती है। अब अगर तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उसकी फ़ी आपने स्लिप अपलोड करनी है, या अगर आपने अभी नहीं करनी तो हो सकता है आने वाले दिनों में करें। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप बैंक में जाएंगे, किसी भी बैंक में चले जाएं, हो सकता फैसल बैंक हो, कोई भी हो, जो उस स्टूडेंट वो था वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक होता है उसमें गया। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम ऐसे फ़ी पे नहीं करेंगे, हमें कोई प्रूफ दें कि भाई आप क्यों पे करना चाहते हैं, कोई क्या है, क्या हिसाब किताब, एडमिशन का प्रूफ दें। एडमिशन का कि उसने कहा कि मैं एप्लीकेशन फ़ी पे करना चाहता हूँ चाइना के किसी बैंक में। उन्होंने कहा एडमिशन का जो है हमें प्रूफ दें कि एडमिशन कोई इस तरह का कोई उनको सॉलिड रीज़न दें कि भाई आप वहाँ पे क्यों फ़ी सबमिट कराना चाहते हैं। तो उसने फिर फ़ी की जो स्लिप थी, अपना CSE का जो फॉर्म था वो शो कराया कि भाई ये मेरा फॉर्म है, मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है उसने वो नहीं दिखा सकता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के फॉर्म में जब तक वो सबमिट नहीं होता उससे पहले जो है फ़ी आपने अपलोड करनी थी। तो कुछ भी ऐसी भी होती है, सबमिट फॉर्म करने से पहले ऑप्शन ये भी होता है या ऑनलाइन करें या रिसिप्ट अपलोड करें, और तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो उसका ऑप्शन पहले था। शेडान यूनिवर्सिटी कोई XIDIAN इस तरह कोई यूनिवर्सिटी थी, तो वो ऑप्शन पहले होता है। उसके बाद जो है सबमिट करनी होती है, उसमें रिसिप्ट भी अपलोड करनी होती है उसमें, तो इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो फिर अब उसने वो सब यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म भी साथ नहीं लेके जा सकता था, क्योंकि वो सबमिट होता तो डाउनलोड होता ना। तो अब सिर्फ ये मसला नहीं है कि अगर वो नहीं था तो काम नहीं हुआ, नहीं। अब ये हो गया, आप CSE का फॉर्म उसे दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे कि भाई ये CSE का फॉर्म है हमारा, तो ये इस स्कॉलरशिप के लिए हमने अप्लाई किया, ये हमारा एडमिशन फॉर्म तो नहीं, ये हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म है। तो वो भी हो गया। अब ये किसी भी बैंक में चले जाएं आप, ये लाजमी नहीं है स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो या कोई और फैसल बैंक या इस तरह का UBL, कोई भी किसी भी बैंक में चले जा सकते हैं। क्योंकि अब अगर हाँ, उसमें मेरे ख्याल में जहाँ पे इंटरनेशनल बैंकिंग हो उसमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई माइक्रो फाइनेंस जो होते हैं बैंक वो भी होते हैं, उनमें मेरे ख्याल में नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वहाँ पे नहीं होती। वो इस तरह के बाहर से अगर कोई पेमेंट, उनका IBAN नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर नहीं होता। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खुद ही का एक्सपीरियंस हुआ था, एक अकाउंट में मैंने बैंक में अकाउंट बनवाया, वो बाद में पता चला कि बाहर से आप पेमेंट उसमें नहीं आ सकती है, बल्कि नहीं आ सकती, पाकिस्तान में ही जो है कर सकते हैं।
مجھے تو اس کا ایکسپیرینس یہی ہوا ہے. تو اس وجہ سے انٹرنیشنل بینکنگ والے اکاؤنٹ جیسے UBL ہو گیا, HBL ہو گیا, اس کے بعد یہ فیصل بینک ہو گیا, MCB ہو گیا, اس طرح کے الائٹ بینک جتنے بھی ہیں, تو یہ بڑے بڑے بینک جو ہیں ان میں آپ کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل بینکنگ ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا. اب آپ CSE کا فارم اپنا پرنٹ نکالیں گے اور لے کے جائیں گے. جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے وہ آپ سے پھر یہ سوال کریں گے کہ بھائی یہ فی آپ نے آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ لے کے جانی ہے, یونیورسٹی کی آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ لے کے جانی ہے کہ بھائی یہ وہ کہیں گے کہ آپ کا کوئی چارجز وغیرہ تو نہیں ہے فی کے کوئی اس طرح کا, کیونکہ سیلف پہ اسٹوڈنٹ جا رہے ہوتے ہیں وہ, یا جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے ان کا جو بھی ہے, تو آپ نے ان کو ایڈورٹائزمنٹ دکھانی ہے آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ کہ یہ آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہے, اس میں دیکھیں ہم نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے اور اس میں 400 RMB 600 RMB جتنی فی ہوگی وہ آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ فی ہے اور بھی میں نے یہ سبمٹ کرانی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چارجز وائز کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اب پھر اس بینک کی ڈیٹیل آپ نے, 2 آپشنز ہوتے ہیں جب ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں چائنا والے, اس میں ایک کہتے ہیں ان چائنا, ایک آؤٹ آف چائنا. تو آؤٹ آف چائنا والا آپ ان کو دکھائیں گے تو وہ کہیں گے اسی میں ڈیٹیل ہوگی ایڈورٹائزمنٹ میں, تو وہ آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی بینک کی ڈیٹیل ہونا لازمی ہے کہ بینک کہاں پہ ہے, اس کی لوکیشن سارا ایڈریس جو ہے وہ کہاں پہ ہے, وہ بھی آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ میں مینشن ہوتا ہے کہ بھئی یہ بینک ہے اور یہ یہاں ہے. اور اس کے بعد مین چیز جو ہوتی ہے یونیورسٹی کا ایڈریس بھی آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹی ہے اور اس کا یہ ایڈریس ہے فلاں فلاں. وہ آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ یا ان کے انٹرنیشنل آفس میں ہوتا ہے ان کی ویب سائٹ پہ, وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں گا. آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ آپ کے نیچے جو ہوتا ہے وہ ایڈریس جہاں پہ میلنگ ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہوتے ہیں یا کنٹیکٹ انفارمیشن لکھا ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا جو ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے. یہ اس طرح آپ جب ان سے ڈیل کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن پاکستان میں سے پے کر دیں گے. لیکن مسئلہ جو ہے, مین مسئلہ آپ اس پہ آتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ مین مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں اسی بینک کے تھرو پیمنٹ جو ہے پے کرتے ہیں تو وہ کم از کم آپ کے 2 سے 3 ہفتے وہ لیں گے پیمنٹ آپ کی فیس سبمٹ کرنے میں. یہ پاکستان میں ایک دقت ہو سکتی ہے نہیں بلکہ ہوتی ہے, کیونکہ جو ریسنٹ ایکسپیرینس ہوا ہے اسی کے حساب سے, کیونکہ کافی سارے ان کو کرنے پڑتے ہیں کہ کیوں جا رہی ہے پیمنٹ آگے جو بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. 2-3 ہفتے وہ لے سکتے ہیں. وہ جو اسٹوڈنٹ جس نے فی پے کرائی ہے وہ تقریباً 27-28 جنوری سے اس کا پروسیس اسٹارٹ ہوا تھا اور 2-3 دن پہلے ہی جو ہے نا اس کی ساری جو ہے یہ فی سبمٹ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کرنے سے پہلے. اب آتے ہیں دوسرے طریقہ کار پہ کہ دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ کون سا ہے جو آن لائن جو کرتے ہیں. وہ ماسٹر کارڈ جو ہوتے ہیں بینک کے تھرو یا اس طرح کا, اس کے تھرو میرے خیال میں ہو جائے گی. یہاں سے پاکستان میں ہونی چاہیے ماسٹر کارڈ جو ہے لگ جاتے ہیں. کچھ بینک ہو سکتا ہے نہ بھی لگے, کچھ موسٹلی جو ہے لگ جاتے ہیں. آن لائن جو ہے آپ پے کر سکتے ہیں. کیوں ایسا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک دوست کی فی پے کرنی تھی ملائیشیا کی کسی یونیورسٹی میں, تو اس نے کہا یار اپلیکیشن فی پے کرا دو. تو اس طرح کا میں نے کہا چلے میں بندہ کو ڈھونڈتا ہوں. میرا تو خود کا جو ہے اکاؤنٹ ابھی وہ نہیں بنا, کیونکہ جو اب بنا بھی ہوتا تو میرا ایکسپیرینس ایز سچ ماسٹر کارڈ میں اتنا زیادہ نہیں ہے. وہ کارڈ ایک کون سا ہوتا ہے UBL کا, اب مجھے اس کارڈ کا نام بھول گیا ہے. ٹھیک ہے, ویزا کارڈ یا اس طرح کا ایک اور, ویزا تو خیر نارملی سب کا ہوتا ہے, ایک اور بھی ہوتا ہے کارڈ, اس کے تھرو جو ہے ہو جاتی ہے. وہ پھر میں نے دوست سے کہا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بینک کے چارجز جو ہوتے ہیں 100-150 کتنا ہوتا ہے وہ لگے گا ایکسٹرا, باقی ساری ہو جائے گی. تو اس کی فی جو ہے دوست نے پے کر دی تھی آن لائن. اسی طرح اگر آپ بھی اسی جس یونیورسٹی میں آپ کا آن لائن والا سسٹم ہے تو وہ آن لائن پے ہو سکتی ہے. لیکن یہ آپ بینک میں دوبارہ جا کے اس پوائنٹ کا جو ہے بینک سے مزید, بینک سے اگر ڈیٹیل آپ نے پتہ کرنی ہے کہ آن لائن پیمنٹ جو ہے آن لائن ہی پورٹل پہ, کیونکہ کچھ یونیورسٹیز پہ ہوتی ہیں ان کے آن لائن پورٹل پہ ہی آپ نے فی پے کرانی ہوتی ہے آن لائن. ٹھیک ہے, آپ نے بینک اکاؤنٹ نمبر دینا ہوتا ہے سب, وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں جتنی فیس جو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے, تو باقی یہ ساری چیزیں ہو گئیں, ہو جائے گی. آن لائن پیمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے باقی اتنا زیادہ. اب یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ فی پے کراتے وقت آپ کے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں. ہو تو جائے گی پاکستان سے, تو کافی دقت والا کام ہے. اس سے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈا جائے جو چائنا میں ہو یا کوئی کسی کے تھرو. لیکن کافی سارے دوستوں کے نہیں ہوتے چائنا میں. ہمارے خود کی شروع میں ٹینشن ہوتی تھی. اب بھی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں, مجھے کوئی دوست کہتے ہیں کہ بھائی فیس ہماری سبمٹ کرا, تو بھائی اس میں زیادہ میرا سچ ایکسپیرینس خود کا اس کا نہیں ہے کہ میں کسی کی طرف ریفر بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر کسی کی طرف ریفر کیا جائے خدا نہ خواستہ وہ آگے سے کچھ 2 نمبری کر دے
تو پھر جو ہے نا بلیم گیم جو ہے اس سے اچھا ہے کہ اس میں پڑھا ہی نہ جائے اور سوری کر لی جائے اپنی طرف سے. وہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ہاں کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر مان لو اس کے ساتھ کچھ ہو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گا, جو بھی ہوگا کر لیں گے. لیکن کچھ جو اس بہاف پہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے پاس یا ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فی سبمٹ آپ کرا دیں, تو ایسے بندوں کو جو مطلب کہ جن کو ہم اتنا زیادہ نہیں جانتے پرسنلی, اور وہ بعد میں کچھ ایسا ہو جائے کہ فی سبمٹ نہ ہو سکے کسی وجہ سے, کیونکہ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ پھر ہم پہ جو ہے انگلی نہ اٹھا دیں کہ بھائی آپ نے ہمیں ریفر کیا تھا اور آگے سے یہ ہوا ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے میں جو ہے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتا. کوئی ہاں ایک آدھ بندہ ہو جس کو جو زیادہ مطلب کہ بالکل یار کر دو کرا دو, جو بھی ہو جیسا بھی ہو کرا دیں, بس مجھے اور نہیں پتا یہ وہ, تو پھر اس کو ریفر کر بھی دیا جاتا ہے. باقی ایسا کوئی اگر میں اس بندے کی طرف ریفر کر رہا ہوں تو وہ اگر کوئی 200-300-500 تک لے رہا ہے تو اس کا مجھے نہیں آئیڈیا, اسی وجہ سے میں ریفر نہیں کرتا. تو اگر کرتا بھی ہوں تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں پہلے, اگر وہ 400-500 تک یا 1000 تک وہ بندہ لے گا اپنے چارجز, تو وہ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, آگے اپنا حساب خود لگا لو, اگر کرنی ہے تو کرا دیں, نہیں تو چھٹی. کیونکہ 500-1000 سے کوئی امیر نہیں ہو جاتا, اور نہ ہی ضرورت ہے اس 400-500 کی, بتا نہیں رہا, بس بندے کا ہوتا ہے نہیں, دل نہیں مانتا ہے ایسی 500,000 کے بارے میں. یہ 500,000 ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں روزانہ آتے رہیں, پرماننٹ ہو, پھر تو بندہ اب کہتا ہے کہ بھائی اب تو چل پڑا ہے کام. اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے 400 کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر وہ بھی کسی ایسے بندے سے جو پہلے آلریڈی پھنسا ہوا ہو, اس نے پتہ نہیں مشکل سے فیس ارینج کی ہو, اور ہم اس سے 500,000 تک اپنی طرف سے لے لیں, تو یہ بات تھوڑی سی جچتی نہیں ہے, اور نہ ایسا ہونا چاہیے. تو جس کے بندے کے پاس ریفر کرتا ہوں وہ اگر لیتا ہے تو میں اس کو پہلے کہہ دیتا ہوں بھائی وہ لے گا, اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, میری اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اس کی طرف بندے ریفر کروں گا اور وہ پھر اس میں سے مجھے پروفٹ ملے گا. اس طرح کا پروفٹ جو ہے نا نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر اس طرح کا کوئی پروفٹ لینا ہوتا تو بھائی میں ویڈیو ہی بنا دیتا, بھائی جو ہے ہم فی پے کر کے دے رہے ہیں, جس نے بھی فی پے کرانی ہو میرے سے رابطہ کرے, میں پے کرا کے دوں گا, میرے دوست ہیں یہ وہ. تو اس طرح کا کوئی, حالانکہ آسان ہے یہ کام فی پے کرانے والا, لیکن جس بندے کے پاس ہم ریفر کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کے پاس بھی ٹائم ہے, یا وہ کب پے کراتا ہے کب نہیں کراتا, لیٹ جلدی ہو جاتا ہے, تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ طریقہ کار تھا بینک والا کہ آپ نے کیسے فی پے کرانی ہے ادھر. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی. اب میرے خیال میں کوئی سوال نہیں بنے گا کہ ہمیں کیسے فی پے کرانی ہے پاکستان میں. یہ طریقہ کار ہے, یہ سارے آپ نے لوازمات پورے کر کے جائیں, جب بینک جائیں اس کے بعد فیس آپ کی سبمٹ ہو جائے گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, دو میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.